بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف بنت جمیلہ کی جانب سے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ حدیبیہ کے دن صحابہ کرام کو پیاس لگی، نہ ان کے پاس وضو کا پانی تھا اور نہ پینے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک چھاگل کے اندر رکھا تو فوراً چشموں کی طرح پانی انگلیوں کے درمیان سے جوش مار کر نکلنے لگا۔ سب نے پانی پیا، وضو بھی کر لیا۔ اس وقت لوگوں کی تعداد۔ آئیے اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور اس واقعے کی مکمل تفصیلات جانتے ہیں احادیث کی روشنی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس اور دیگر اعضائے مبارکہ سے حصول تبرک۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ لوگوں نے پانی تلاش کیا تو نہ ملا۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وضو کے لیے پانی پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس برتن میں اپنا دست مبارک ڈالا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس سے وضو کریں۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کے نیچے سے پانی کو چشمے کی طرح پھوٹتے ہوئے دیکھا۔ سبحان اللہ! یہاں تک کہ آخری آدمی نے بھی وضو کر لیا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کا برتن منگوایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کھلے منہ کا پیالہ پیش کیا گیا جس میں ذرا سا پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں مبارک انگلیاں ڈالیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پانی کو دیکھ رہا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے پھوٹ کر بہہ رہا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے وضو کرنے والوں کا اندازہ کیا تو وہ 70 سے 80 تک لوگ تھے۔ اسی طرح یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز وادی بطحہ کی جانب تشریف لے گئے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا، پھر ظہر کی 2 رکعتیں ادا کی اور عصر کی بھی 2 رکعتیں پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک نیزہ کو گاڑ دیا گیا۔ حضرت اون نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت کی کہ اس نیزے کے پیچھے سے عورتیں گزر گئیں اور مرد کھڑے رہے۔ پھر صحابہ کرام اپنے ہاتھوں کو حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے مس کر کے اپنے چہروں پر مل لیتے۔ میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک تھاما اور اپنے چہرے سے مس کیا تو دیکھا کہ وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے اور اس کی خوشبو کستوری کی خوشبو سے زیادہ عمدہ تھی۔ سبحان اللہ! ماشاء اللہ! یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت ہمارے پاس تشریف لائے۔ پانی لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو لینے لگے اور اسے اپنے اوپر ملنے لگے۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعتیں اور عصر کی 2 رکعتیں ادا فرمائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نیزے کو گاڑ دیا گیا تھا۔ حضرت
ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا، پس اپنے ہاتھوں اور چہرہ اقدس کو اسی میں دھویا، اسی میں کلی کی، پھر ان دونوں یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت ابو عامر اشعری سے فرمایا، اس میں سے پی لو اور اپنے چہروں اور سینوں پر بھی ڈال لو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چمڑے کے ایک سرخ خیمے میں دیکھا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استعمال شدہ پانی لیتے ہوئے دیکھا، اور میں نے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استعمال شدہ پانی کی طرف لپکتے دیکھا جیسے کچھ مل گیا ہو۔ اس نے اسے اپنے اوپر مل لیا، اور جسے اس میں سے ذرا بھی نہ ملا اس نے اپنے ساتھی کے ہاتھ سے تری حاصل کی اور اس تری کو اپنے جسم پر مل لیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزہ لے کر گاڑ دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ لباس میں جوڑے کو سمیٹتے ہوئے باہر تشریف لائے اور نیزے کی طرف منہ کر کے لوگوں کو 2 رکعتیں پڑھائیں، اور پھر میں نے دیکھا کہ نیزے سے پرے آدمی اور جانور گزر رہے ہیں۔ اسے امام بخاری نے اور مسلم نے بھی مختصر اپنی کتابوں میں بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پانی کا ایک برتن پیش کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زورا کے مقام پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن کے اندر اپنا دست مبارک رکھ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے وضو کر لیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، آپ کتنے لوگ تھے؟ انہوں نے جواب دیا، 300 یا 300 کے لگ بھگ۔ اور ایک روایت میں یہ ہے، ہم اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی سب کے لیے کافی ہوتا، لیکن ہم 1500 لوگ تھے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پانی کی ایک چھاگل رکھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے وضو فرمایا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھپٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے پاس وضو کے لیے پانی ہے نہ پینے کے لیے، صرف یہی پانی ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر دست مبارک چھاگل کے اندر رکھا تو فوراً چشموں کی طرح پانی انگلیوں کے درمیان سے جوش مار کر نکلنے لگا، چنانچہ ہم سب نے پانی پیا اور وضو بھی کر لیا۔ سالم راوی کہتے ہیں، میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اس وقت آپ کتنے آدمی تھے؟ انہوں نے کہا، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تب بھی وہ پانی سب کے لیے کافی ہو جاتا، جبکہ ہم تو 1500 تھے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اس حدیث کو امام بخاری اور احمد نے بھی اپنی کتب میں روایت کی ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھ دیجئے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔